نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا ہے آداب زندگی کے تحت کھانے کے آداب میں دعوت کرنے اور قبولیت کے دعوت کو قبول کرنے کے جو آداب ہیں۔ اب ہم آداب قبولیت کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ دعوت کی قبولیت کے سلسلے میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان فرق ملحوظ نہ رکھا جائے اور محتاج کو کھانا کھانے کی دعوت کے معاملہ میں نہ ہی حقارت سے دیکھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کی دعوت کو بخوشی قبول فرمایا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار مساکین کے پاس سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے روٹی کے ٹکڑے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور بڑے ہی ذوق سے کھا رہے ہیں، اور عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ موافقت فرمائیے۔ آپ فوراً سواری سے اترے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اب تم کل میری دعوت کو قبول کرنا۔ انہوں نے بھی بخوشی قبول کیا اور ان کی ضیافت کے لیے مختلف اقسام کے کھانے تیار کرائے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر خوب کھلایا۔ دعوت کی قبولیت کے سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر مہمان یہ سمجھے کہ میری دعوت کر کے مجھے احسان مند کرنا چاہتا ہے اور یہ دعوت محض دکھاوا ہے، تو معذرت کرتے ہوئے ایسی دعوت کو قبول نہ کرے، اس لیے کہ صحیح اور اصلی دعوت تو وہی ہوتی ہے کہ میزبان مہمان کا شکر گزار ہو کہ اس نے میری دعوت قبول کر کے مجھے اپنا ممنون اور احسان مند بنا دیا ہے۔ یوں ہی اگر وہ یہ سمجھے کہ ضیافت میں مشکوک اشیاء پائی جاتی ہیں یا ممنوعات اور نواہی، یعنی وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے مجھے وہاں بیٹھنا پڑے گا، یہ کہ اس کے گھر میں ریشم اور مخمل کے فرش ہیں یا سونے اور چاندی کے برتن ہیں یا در و دیوار کو جانداروں کی تصویروں سے سجایا ہوا ہے یا چھتوں پر نقش کنندہ کیے ہوئے ہیں اور سازوں کے ساتھ گانے بجانے کی عادتیں موجود ہیں، یا وہاں کسی مسخرے کو لغویات میں لگا رکھا ہے، نیز فواحش پر وہاں کی پابندی نہیں، یا جوان عورتیں آزادانہ مردوں کے ساتھ اختلاط میں مصروف ہیں، شرم و حیا کو تاکہ نسیان میں رکھے ہوئے ہیں اور فری گفتگو محو ہیں، چونکہ یہ سبھی باتیں بری ہیں اور مذمت کے لائق ہیں، اس لیے ایسی جگہ پر جانا غیر مناسب ہے، لہٰذا ایسے میزبان کی دعوت کو نہایت حقارت سے ٹھکرا دینا چاہیے۔ ان ساری باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آج کے اس مادی دور میں چونکہ یہ ساری چیزیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں پائی جا رہی ہیں، یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ ممنوعات میں شامل ہیں، وہاں پر یہ سارے کام ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی جگہوں سے جانے پر پابندی کرتے ہوئے گھر میں ہی اگر اچھا سا کھانا پکا کے خود کھا لیا جائے یا گھر میں ہی کسی کی دعوت کی جائے اور ان میں یہ ممنوعات والی چیزیں نہ ہوں تو وہ ہزارہا درجہ بہتر ہے۔ یہ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے کی کیفیات بیان کرتے ہوئے رقم فرمایا، مگر آج کے جدید ترین تہذیب اور ثقافت میں
جہاں شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں برہنہ ناچ ناچنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا سوز حیا سوز حرکات کر کے کس ثقافت کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ بقول علامہ اقبال مرحوم کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ہنود۔ یوں ہی جب معلوم ہو کہ میزبان بدعتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بے ادب اور گستاخ ہے، فاسق و فاجر اور ظالم ہے، تو اس کی دعوت قطعاً قبول نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد لافزنی کی تسکین کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض دعوت قبول کر چکے ہوں اور بعد میں پتہ چلے تب بھی ٹھکرا دیں، یا پھر اسے ان مقبوعات سے دیکھیں، اگر بضد ہو تو وہاں سے نکل آئیں۔ ہاں، دعوت کو اس بنا پر نہ ٹھکرائے کہ میزبان کا گھر دور ہے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو عادتاً برداشت کرے۔ تو ریت شریف میں تھا کہ بیمار کی عیادت کے لیے 1 میل اور جنازے کی شرکت کے لیے 2 میل اور مہمانی کے لیے 3 میل تک بھی جانا پڑے تو ضرور جائیے۔ برادر دینی اسلامی بھائی جو ہیں ان کے لیے تو 4 میل کی مسافت طے کرنی پڑے تب بھی دعوت پر چلے جانا چاہیے۔ محض روزے کے باعث کسی کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میزبان کی خوشی ہو کہ بے شک میرے ہاں ضیافت سے کچھ کھائے یا نہ کھائے، مگر کم از کم عمدہ کھانوں کی خوشبو اور سبق آموز باتوں سے میرے دل کو بہلائے گا، تو روزہ دار کی خوشی اور حوصلہ افزائی کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ ہاں، اگر میزبان کی ناراضگی کا خدشہ ہو تو وہ نفلی روزہ اس کی دلداری کے لیے افطار کر لے، پھر بعدہ اس کی قضا کرے، کیونکہ کوئی بھی نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد اس کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے، لہذا محض نفل سمجھ کر اسے ہلکا نہ جانیں۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنا نفلی روزے سے افضل تر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مورد اعتراض قرار دیا ہے کہ اپنے دوست کی دعوت کو رد کرتا ہے۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیرا بھائی تو تیرے لیے یہ اہتمام کرے اور تو محض یہ کہ اس کا دل توڑے کہ میں روزے سے ہوں، اور محض دعوت کو اس لیے قبول کرنا کہ سیر ہو کر کھایا جائے گا، یعنی خوب پیٹ بھرے گا، یہ بات عظمت انسانیت کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ یہ تو حیوانات کا فعل ہے۔ بلکہ دعوت قبول کرتے وقت فقط نیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائیگی ہو اور شکم پوری کے بڑے بڑے کبھی ارادے سے باز رہنا چاہیے۔ ہاں، انکار نہیں کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ خدا و رسول کے ہاں خطاوار ہے۔ اسی بنا پر بعض اسلاف کا کہنا ہے کہ دعوت کا قبول کرنا واجب ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کی عزت افزائی کے لیے قبولیت ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے کسی ایماندار کو خوش کیا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے ایمانداری کی عزت افزائی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کو ملحوظ رکھا۔ قبولیت دعوت میں میزبان سے ملاقات کی نیت بھی کر لے، کیونکہ احبا و رفقا کی زیارت، یعنی جو محبت کرنے والے ہیں اور دوست ہیں، ان کی زیارت کرنے اور ملاقات بڑی عظمت رکھتی ہے، اور غیر حاضری سے بچاؤ کا قصد ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ بد مزاج اور متکبر ہونے کا طعنہ دے دیں کہ وہ تو اپنی بڑائی کی خاطر نہیں آیا۔ یہ تمام ترغیبات دعوت میں حاضر ہونے کی ہیں، اور ہر ایک نیت پر ثواب ملتا ہے۔ اور ایسے ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بارگاہ بن جاتا ہے۔ اولیاء کرام اور اسلاف اعظام کی ہمیشہ یہی عادت رہی ہے کہ ان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک سانس کے ساتھ نیت وابستہ ہو جو کہ امور دینیہ سے کسی بھی طرح سے نسبت رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔